جیسے ہی رات ہوتی میری ساس کو بے ہوشی کا دورہ پڑتا۔ شوہر ساس کی بہت خدمت کرتا، اس کے پاس رات بھر بیٹھا رہتا۔ میری شادی کی رات بھی میرا شوہر میری ساس کے پاس چلا گیا تھا اور اکثر رات ساس کے پاس ہی شوہر رہتا اور پریشان سا رہتا۔ ایک دن ساس کے کمرے میں چھپ گئی۔ شوہر نے آتے ہی ساس کے ساتھ بیڈ پر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ شوہر اور ساس ایک ہی بیڈ پر۔ واہ، کیا چاند سورج کی جوڑی ہے! ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ شادی میں آئے سبھی لوگوں کی زبانوں پر ہمارے لیے ستائشی جملے تھے۔ میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، تو امجد بھی بہت خوب برو تھا۔ میرے لیے بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن میرے دل میں تو امجد بسا تھا، اس لیے جیسے ہی مامی نے امجد کے رشتے کا بولا تو میں باغ و بہار ہو گئی۔ میری زندگی میں تو جیسے کسی نے قوس و قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ میری اماں کو اپنی بھابھی یعنی کہ امجد کی ماں ایک آنکھ نہ باتی تھی، لیکن میرے اصرار پر انہوں نے مجبوراً میری شادی امجد سے کروا دی تھی۔ لیکن شادی کی رات سے ہی میری زندگی نشیب و فراز کا شکار ہو گئی تھی، اور مجھے لگا کہ میری ماں ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کی جدائی سہ سہ کے تنگ آ چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ امجد مجھے وقت دیں، مجھ پر اپنے جذبات لٹائیں، میری طلب پوری کریں، لیکن شادی کے 2 مہینے گزرنے والے تھے اور اب تک ایک رات بھی ٹھیک سے میرے شوہر نے میرے ساتھ نہیں گزاری تھی۔ میں ہر رات ہی اپنے دل میں بہت سے ارمان سجائے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی، اور میرا انتظار ہی رہ جاتا۔ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا، لیکن میرا شوہر امجد کمرے میں نہ آتا، اور اگر آتا بھی تو کچھ ہی دیر میں واپس باہر چلے جاتا، یہ کہہ کر کہ اس کی ماں کمرے میں اکیلی ہے، اور میں ایک دفعہ پھر تنہائی کا عذاب کاٹنے پر مجبور ہو جاتی۔ اور جس دن مجھ پر یہ بھید کھلا کہ وہ کیوں آدھی رات کو مجھے چھوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں جا بیٹھتے ہیں، میری زندگی ہی اجڑ گئی تھی۔ قسمت نے مجھ پر ایسا ستم ڈھایا تھا کہ جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ امجد میرے جذبات کو روند کر ہر رات ہی کمرے سے نکل جاتے تھے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور یہ تو میری شادی کی پہلی رات ہی چل رہا تھا۔ میری ساس جو کہ میری مامی بھی تھی، ہماری شادی کی پہلی رات ہی اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اور امجد بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ امجد نے کہا کہ تم کمرے میں ہی آرام کرو، میں دیکھ آتا ہوں، اور اس کے بعد جو امجد گئے تو صبح تک واپس نہ لوٹے، اور صبح آ کر کہنے لگے کہ امی نے شادی کا پورا انتظام اکیلے ہی سنبھالا تھا، کوئی اور ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت تھک گئی ہیں۔ شادی والے گھر میں سینکڑوں کام ہوتے ہیں، امی نے بہت ٹینشن لے لی ہے، جس وجہ سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امجد کے چہرے سے بہت زیادہ پریشانی جھلک رہی تھی، جبکہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مامی کی عمر ہو گئی تھی، اور ایسے میں انسان کو تھکن سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے شادی کی رات کو لے کر جتنے بھی ارمان سجائے تھے، وہ سب مامی کی بے ہوشی کی نظر ہو چکے تھے۔ میں جو دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی اور ہر ایک کی نگاہ کا مرکز بنی تھی، مجھے میرے ہی دلہن نے ٹھیک سے نہ دیکھا۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے تو لگا کہ امجد میری خوبصورتی کے گن گائیں گے، مجھے اپنے جذبات سے مکمل کر دیں گے۔ وہ امجد تو مجھے دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئے تھے۔ اگلے دن رسم کے مطابق جب میں اپنے گھر گئی تو سبھی مجھ سے امجد کے رویے کے بارے میں پوچھنے لگے، اور جب میں نے بتایا کہ مامی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے امجد کمرے میں نہیں آئے، تو میری اماں کہنے لگیں کہ تمہاری مامی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے، اکلوتے بیٹے کو بہو سے دور کرنے کے لیے بھی وہ ڈرامہ کر سکتی ہیں۔ میں نے اماں کو گھور کر دیکھا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مامی کبھی میرے اور امجد کے درمیان آئیں گی۔ شادی کی رات تو امجد کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات سچ تھی کہ مامی پورے گھر میں اکیلی ہی کام کرتی تھیں۔ امجد کے علاوہ نہ ان کی کوئی اور اولاد تھی، اور نہ ماموں نے تو ساری زندگی پردیس میں ہی کاٹی تھی، اور وہ امجد اور میری شادی میں بھی شریک ہونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایسے میں تھکن سے مامی کی طبیعت خراب ہونا ایک فطری بات تھی، لیکن حیرت کا شدید جھٹکا مجھے اس وقت پہنچا جب اگلی رات بھی امجد میرے کمرے میں آنے کے بجائے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں دبانے لگے۔ میں بھی کچھ دیر مامی کے پاس ہی بیٹھی رہی اور پھر کمرے میں اٹھ کر آنے لگی تو امجد نے کہا کہ وہ آج رات بھی امی کے پاس ہی رکیں گے۔ میں نے حیرت سے امجد کی طرف دیکھا۔ مامی تو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھیں اور امجد ان کے پاؤں دبا رہے تھے، لیکن میں نئی نویلی دلہن تھی اور امجد کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اپنے سارے جذبات کو دل میں دبائے کمرے میں آ گئی۔
میں ساری رات یہی سوچ کر کروٹ بدلتی رہی کہ مامی کی طبیعت تو اب بہتر ہے، پھر کیوں امجد نے میرے پاس آنا گوارا نہ کیا۔ رہ رہ کر اپنی اماں کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا واقعی مامی امجد کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھیں؟ میرے دل میں ایک الاؤ دھک اٹھا تھا۔ صبح جب امجد کمرے میں لوٹے تو شاید مجھے نیند لگی ہوئی تھی اور وہ بھی پلٹ کر سو گئے۔ بات یہیں پہ ختم نہ ہوئی تھی۔ دن بھر مامی بالکل ٹھیک رہتی تھیں اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن امجد کے آتے ہی وہ کمرے میں لیٹ جاتی تھیں اور بہت تھکی تھکی دکھائی دیتی تھیں، جیسے انہیں کوئی بہت بڑا دکھ ہو یا پھر بیمار ہوں۔ جبکہ شادی کے اگلے دن سے ہی مامی کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اگلے ہی دن مشین لگا کر کپڑے دھونے سے میرے ہاتھوں کی مہندی بھی چھوٹ گئی تھی، لیکن مجھے مامی کی صحت کا خیال تھا۔ امجد نے صرف ایک نظر میری اتری ہوئی مہندی پر ڈالی تھی، لیکن ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امجد کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ میں نئی نویلی دلہن کے ہونے کے باوجود بھی سارا گھر اچھے سے سنبھال رہی ہوں، لیکن امجد نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے مجھے پذیرائی ملتی۔ وہ مجھ سے دور دور کھچے کھچے رہتے۔ ہماری شادی کے بعد کی تیسری رات آ گئی اور امجد پھر بھی کمرے میں نہ آئے تو میں سارے کمرے میں یہاں سے وہاں جلے پاؤں بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی بہت سے ارمان تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں بھی بہت سے سپنے اپنے ساتھ لے کر اپنے سسرال آئی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے ہر رات ایک اندیکھی آگ میں جلنا ہوگا۔ میرے جذبات بے قابو ہو رہے تھے، لیکن امجد کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ساری رات یوں ہی کمرے میں چکر کاٹ کاٹ کر صبح ہو گئی تھی، اور حسب معمول امجد صبح ہی کمرے میں آتے تو میں نے ایک تیکھی نظر ان پر ڈالی تو وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بستر پر لیٹنے لگے۔ میں نے کہا کہ امجد، آخر آپ مجھ سے شادی کر کے کیوں لائے ہیں اگر آپ کو اپنی ماں کے ساتھ ہی وقت گزارنا تھا؟ یہ سنتے ہی امجد اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بکواس نہ کرو، جھگڑا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ حقوق ہیں آپ پر۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ میں کس طرح ایک ایک رات تڑپ تڑپ کر کاٹ رہی ہوں؟ آپ کے ساتھ کے لیے میرا دل کتنا بے چین ہے، لیکن آپ کو تو میرے احساسات کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میری بات سنتے ہی جیسے امجد کو تو پتنگے لگ گئے اور وہ کہنے لگے کہ شاہدہ، اپنے جذبات پر قابو رکھو، میں تمہارا ہی شوہر ہوں، کہیں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، اور اگر اتنے ہی مسئلے ہیں مجھ سے تو اپنی ماں کے گھر واپس چلی جاؤ۔ میری ماں بیمار ہے لیکن تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مامی کی طبیعت کی وجہ سے تو میں نے اگلے ہی دن سے گھر کا سارا کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور میرا شوہر کتنی آرام سے میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امجد تو منہ پھیر کر سو گیا، لیکن میں سارا دن اپنے آنسو پونچھ کر گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ میں اب مامی کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہی تھی۔ گھر کا چھوٹے سے چھوٹا کام میں خود کرتی تھی اور مامی کو ان کے کمرے میں کھانے بھی لا کر دیتی تھی۔ مامی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن امجد کا رویہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اسی لیے میں نے اپنی بڑی بہن کو فون پر ساری بات بتا دی۔ میری بہن نے کہا کہ شاہدہ، تم نئی نویلی دلہن ہو، سج سنور کے رہا کرو۔ امجد کا دل خود بخود تمہاری طرف کھینچا چلا جائے گا۔ وہ مرد ہے اور تم اس کی بیوی ہو، وہ کب تک تم سے دور رہے گا؟ مامی کی طبیعت کو لے کر اگر وہ کچھ پریشان ہے تو تم اس سے جھگڑا نہ کرو۔ میں نے باجی کی بات پر عمل کرتے ہوئے امجد کے دفتر سے لوٹنے کے وقت نئے نویلے نگینوں والے کپڑے پہنے اور بہت ساری چوڑیاں اور پازیب پہن کر سارے گھر میں چھن چھن کرتی پھرنے لگی۔ مامی کو جوس دینے کے لیے میں کمرے میں گئی تو مامی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ایسے ہی تیار رہا کرو، اچھی لگ رہی ہو۔ مامی کی بات سن کر میں کھل اٹھی۔ امجد نے دفتر سے آتے ہی اپنی ماں کے کمرے کا رخ کر لیا۔ میں نے انہیں آتا ہوا دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً باورچی خانے میں گئی اور 2 کپ چائے بنانے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج اچھے ماحول میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پیوں گی۔ آج صبح سے موسم بہت خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت بارش کا امکان تھا۔ میں نے چائے کے ساتھ ساتھ ہی تھوڑے سے پکوڑے بھی بنا لیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ امجد کو ایسے موسم میں پکوڑے کھانا بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ آج وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، لیکن شاید میرے ستارے گردش میں تھے۔ میں چائے کی کپ اور پکوڑوں کی پلیٹ اٹھائے جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو امجد کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکل رہے تھے۔ ایک گہری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہنے لگے کہ شاید تمہیں شرم آنی چاہیے، میری ماں کی طبیعت اتنی خراب ہے اور تم یہاں سج سنور کر پھر رہی ہو جیسے یہاں کوئی تقریب ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا
کہ ابھی تک تو مامی کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، میں خود انہیں جوس دے کر آئی تھی، اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر تو امجد غصے میں لال ہو گئے اور کہنے لگے تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ امی کو شوگر ہے تم نے چینی ڈال کر انہیں جوس پکڑا دیا۔ ان کی شوگر بہت اوپر چلی گئی تھی اور جب میں دفتر سے لوٹا تو وہ اپنے کمرے میں بے ہوش تھیں۔ اگر میں وقت پر ان کے کمرے میں نہ آتا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ امجد کی بات نے تو مجھے ایک دم سے حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مامی کو شوگر ہے اور اسی لیے میں نے بغیر چینی ڈالے ہی ان کے لیے جوس تیار کیا تھا۔ اور جب یہی بات میں نے امجد کے سامنے کہی تو وہ ایک دم ہی آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگے کہ تم تو میری ماں کو ہی غلط کہنا، میری تیاریوں نے تو جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ امجد نے نہ چائے پی اور نہ ہی پکوڑوں کی پلیٹ کی طرف دیکھا اور نکل کر مامی کے کمرے میں چلے گئے تھے اور مجھے ایک دفعہ پھر اپنے پیچھے آنسو بہانے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مامی کبھی میرے گھر بسنے نہیں دیں گی۔ اماں ہمیشہ سے ہی کہتی تھی کہ تمہاری مامی بالکل اچھی نہیں ہے، انہوں نے ہم سے بھائی کو دور کر دیا ہے اور شاید اب وہ امجد کو بھی مجھ سے دور کر رہی تھیں۔ انہیں اپنے گھر میں میرا وجود کھٹک رہا تھا۔ میں نے بھی اب حالات سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن کے بعد امجد نے رات کمرے میں گزاری تھی، لیکن ان کا میرے ساتھ رویہ بہت سرد تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ امجد کی نظر میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ امجد کبھی اپنی ماں کے پاس رات گزارتے تو کبھی میرے پاس۔ دفتر سے آتے ہی وہ گھنٹوں اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتے ان کی خدمت کرتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ امجد اپنی ماں کے بہت اچھے بیٹے تھے، لیکن وہ ایک اچھے شوہر ثابت نہ ہو سکے تھے۔ امجد کا رویہ میرے ساتھ اب پہلے جیسا تو نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ایک خلا آ گیا تھا جو شاید اب کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ امجد اکثر ہی کچھ پریشان دکھائی دیتے تھے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کوئی بھی سوال کر کے اپنی شامت بلواتی۔ امجد کو تو میری سیدھی بات بھی الٹی لگتی تھی، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے مجھ سے اپنے شوہر کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنے شوہر کی پریشانی کا پتہ لگاؤں، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ میرے شوہر نے اپنی پریشانی کی وجہ مامی کو ضرور بتائی ہوگی۔ یقیناً اگر میں مامی سے یہ بات پوچھتی تو یہی کہتی کہ اپنے شوہر سے پوچھ لو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے دفتر سے آنے سے پہلے کیوں نہ میں مامی کے کمرے میں ہی چھپ جاؤں۔ دفتر سے لوٹتے ہی وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں ہی جائیں گے اور یقیناً اپنی پریشانی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے، اور مامی بھی ان کے کان ضرور میرے خلاف بھریں گی، تو میں انہیں بھی اب رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مامی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سو جایا کرتی تھیں اور پھر امجد کے آنے پر ہی اٹھتی تھیں۔ جب میں دوپہر کے کھانے کے برتن ان کے کمرے سے لینے کے لیے گئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھیں، اور میں نے موقع دیکھ کر برتن اٹھانے کے بعد خود کو ان کی الماری میں چھپا لیا۔ آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آنے والا تھا۔ مجھے چھپے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ جب امجد دفتر سے لوٹے تو وہ سیدھے میری ساس کے بیڈ کے پاس آئے اور میری ساس کے ساتھ بیڈ پر ہی ان سے چپک کر لیٹ گئے۔ میں حیران تھی کہ وہ کیوں اپنی امی کے ساتھ اس طرح سے لیٹ گئے ہیں۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ میں چپکے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں سب برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ جب ہی امجد نے اپنی ماں سے ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا بھی کچھ سننے کو ملے گا۔ مامی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور امجد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مامی کے ہاتھ تھام لیے تھے اور انہیں چومتے جا رہے تھے۔ مامی امجد سے کہہ رہی تھی کہ میری جان اب تم شاہدہ کو سب کچھ سچ بتا دو۔ امجد اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ یہ بات شاہدہ کو کسی بھی صورت نہیں معلوم ہونی چاہیے، یہ راز فی الحال آپ کے اور میرے درمیان رہنا چاہیے، کیونکہ اگر شاہدہ کو اس بارے میں کچھ بھی علم ہوا تو یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ابھی اسے اس سچائی کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں، ہم اس مسئلے کو جلدی حل کر لیں گے اور شاہدہ تک یہ بات جانے ہی نہیں دیں گے۔ امجد کی باتوں نے تو عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر نہ جانے کیا کر رہا تھا کہ جسے مجھ سے چھپا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے رہ کر ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی غلط کام میں مبتلا ہیں اور اسی لیے مجھ سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ ماموں تو سالوں سے باہر تھے اور ابھی بھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ نہ جانے ان دونوں ماں بیٹے نے پیچھے کیا کیا گل کھلائے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ اور سوچتی، امجد نے اپنی ماں سے کہا کہ فی الحال میں دوائیاں لے رہا ہوں اور امید ہے کہ میرا یہ مسئلہ دوائی سے ہی حل ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ شاہدہ یہ بات جان کر پریشان ہو۔
امجد کی باتوں نے تو اب مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ کس چیز کی دوا لے رہے تھے اور انہیں کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے میں کچھ سمجھ پاتی، امجد نے کہا کہ امی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی میری بیماری پہلی سٹیج پر ہے اور علاج ممکن ہے، لیکن مجھے خوف آتا ہے، مجھے آپ کی اور شاہدہ کی فکر ستاتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا۔ مامی نے یہ سنتے ہی امجد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رونے لگیں۔ امجد کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں اور مجھے تو لگا کہ جیسے میرے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ امجد یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ آنکھیں مسل کر مامی کے کمرے سے چلے گئے تو میں الماری سے نکل کر مامی کے سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی مامی ایک دم سے چونک گئیں اور کہنے لگیں کہ شاہدہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں مامی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پلیز مامی مجھے سب سچ بتا دی، امجد کو کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں نے مجھ سے کون سا سچ چھپایا ہے؟ میں مامی سے التجا کرتے ہوئے رونے لگی تو مامی نے جو خبر مجھے سنائی اسے سننے کے بعد مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی۔ مامی نے بتایا کہ شادی سے 2 دن پہلے ہی اچانک امجد کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس بھیجا کیونکہ درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ امجد کو پہلے بھی یہ درد ہوتا تھا لیکن وہ خود ہی دوائیں لے کر ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ درد کم نہ ہوا اور شادی سر پر تھی تو امجد میری بات مان کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے امجد کے کچھ ٹیسٹ کروائے اور شادی کی شام جب رپورٹس آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ امجد کو برین ٹیومر ہے۔ یہ خبر امجد نے مجھ سے چھپا لی، لیکن جب میں تمہیں رخصت کروا کر لائی اور تمہارے کمرے میں چھوڑنے گئی تو میں نے تمہارے زیورات رکھنے کے لیے الماری کھول لی۔ امجد نے جلدی میں شاید رپورٹ سامنے ہی رکھ دی تھیں اور جب میں نے رپورٹس دیکھی تو خاموشی سے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی بیماری کا علم ہوتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب امجد نے کمرے میں آ کر مجھے ہوش دلایا تو میں نے رپورٹ اس کے آگے رکھ دی تھی۔ امجد نے مجھ سے درخواست کی کہ تمہیں اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، وہ جانتا ہے کہ تم اس بات کو برداشت نہیں کر سکو گی۔ امجد تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس لیے تمہیں اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بھی یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ شادی کے کچھ دن تک وہ جان بوجھ کر کمرے میں نہیں آیا کہ کہیں تم اس کا چہرہ نہ پڑھ لو، پھر وہ خود تمہارے سامنے کمزور نہ پڑ جائے، اور جب کچھ دن گزرنے پر اس کا دل مضبوط ہو گیا تو وہ تمہارے پاس آ گیا، لیکن وہ جان بوجھ کر تم سے سختی سے پیش آتا ہے تاکہ تم اس سے دور رہو اور ڈر کے اس کے کوئی سوال نہ کر سکو۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا تاکہ تم ایک اچھی زندگی گزار سکو، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ جلد ہی اچھے دن آ جائیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مامی نے روتے ہوئے مجھ سے ایک ایسا انکشاف کیا تھا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی تھی۔ میں تو ماں بیٹے کے رشتے پر شک کرنے چلی تھی، جبکہ وہ دونوں تو مجھے ہی دکھ سے بچانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ میں نے مامی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی کیونکہ میں تو انہیں ہی اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ بہت دیر تک میں روتی رہی تھی اور اس کے بعد اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ مجھے چائے بنانی تھی اور ساتھ پکوڑے بھی۔ موسم آج بھی بہت حسین تھا۔ مجھے امجد کو خوش کرنا تھا، اپنے لیے نہیں ان کے لیے۔ یہ لڑائی ان کی اکیلی کی نہیں تھی، مجھے بھی ہر قدم پر ان کا ساتھ دینا تھا تاکہ وہ جیت جائیں اور ہم ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ کبھی کبھی آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اگر مجھ میں سچائی جانے بنا ہی اپنی مامی کو غلط قرار دے دیتی یا جذبات میں بہہ کر امجد سے کوئی ایسی بات کہہ جاتی تو سچ کا پتہ چلنے پر میں کبھی امجد سے نظریں نہ ملا پاتی۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔